کہ ہمیں لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہ مارچ کرنی چاہیے، اور یہاں پہ یا تو یہ ہمارا سوا ستیاناسی کر دے، زندہ رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں یہاں پہ دھرنا دینا چاہیے، سٹنگ، اور سٹنگ تب تک ہم اٹھیں جب تک یہ یا ہمیں سرنگوں نہ کر دیں کہ ہم کہیں بس جی ہم پھر جو آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے، یا پھر یہ جو ہیں قانون کے تحت اپنے آپ کو لا کو سرنڈر کر دیں۔ سب کچھ ہمارے ساتھ ظلم و بربریت اور جبر کی انتہا ہے، اور عدالتوں سے تو ہم مایوس ہو ہی چکے ہیں، پورے پاکستانی قوم مایوس ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس اب عدالتیں رہی نہیں ہے، عدالتوں کا آپشن ہی نہیں ہے کہ عدالتوں سے ہم توقع رکھیں کہ وہ کوئی کیا در عدالتوں کا ہے، کیا در عدالتوں کا ہے کہ جی یہ انتظامی افسران کو آپ کا چیلنج کرنا بھی توہین عدالت ہے، بیٹ کے نشان کے ساتھ لڑنا آپ کا حق نہیں ہے۔ اور اب ہم ان کے پاس جائیں، ان کو پتہ تھا محض انتخابی نشان چھینے جانے سے جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ خراب ہوا ہے، یہ بنگن اور باجے اور ڈول کے چکر میں، اس کی تعداد 6 سے 7 ملین تک ہے۔ تو لہٰذا اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم تمام ارباب اقتدار کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کے ناخن لیں۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کال دیں لانگ مارچ کی، اور بے شک آپ اس کو دوبارہ 9 مئی بنانا چاہیں، یا آپ کے ذہن میں کئی ہو کہ ہم اس کو بھی ایکسپلائٹ کریں تو کر لیں۔ ایسے صورتحال میں زندہ رہنے سے تو بہتر ہے کہ ہم مر ہی جائیں۔ کر کیا رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ، 185 کے ایوان کے ساتھ، ممبران کے ساتھ، منتخب شدہ پارٹی کے ساتھ؟ آپ یہ 50,000 کی لیڈ اور 1 لاکھ کی لیڈ سے جیتا ہوا شخص جو ہیں وہ 30,000 سے ہار رہا ہے، صرف آپ کے جیلی فارم 47 پہ۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ وہی آر اوز اور ڈی آر اوز کر رہے ہیں جن کو لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ انصاف کرنے کے اہل نہیں ہے۔ لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو اور ہم یہ تہیہ کر لیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر سر پہ کفر باندھ کے اسلام آباد کے لیے نکلے کہ ہم نے زندہ ہی نہیں رہنا ہے ایسے ملک میں جہاں ہم سے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے، اور پاکستان کے عوام نکلیں کہ ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھینا جا رہا ہے۔ صرف ایک نواز شریف کے لیے پورے ملک کا آپ لوگوں نے حشر نشر کر دیا۔ تو لہٰذا دس بستہ اپیل کرتے ہیں، خدا کے لیے اس ملک کی سالمیت پہ رحم کرو، جمہوریت پہ رحم کریں، قانون جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس پہ رحم کریں، نہ کرو ایسا، نہ ہم آپ کو ایسا کرنا دیں گے۔ آپ کی خام خیالی ہے کہ یہ سارے جیلی طور پہ پاس شدہ لوگوں کے ذریعے آپ حکومت بنائیں گے۔ حکومت بھی ہم بنائیں گے، یہ ہمارا حق ہے کیونکہ عوام نے مینڈیٹ ہمیں دیا ہوا ہے۔ اور جو آپ نے چوری کیا ہوا ہے اس سے قبل کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اس حوالے سے سنجیدہ سوچ بچار کر کے ایک فائنل فیصلہ کرے۔ ہم پاکستانیت کے نام پہ، ہم فیئر پلے، جسٹس اور قانون کے نام پہ اپیل کرتے ہیں کہ آخری موقع ہے پاکستان کو سنوارنے کا۔ کوئی حکومت نہیں چل سکتی ہے جیلی مینڈیٹ کے ساتھ۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ منتخب عمران خان کی پارٹی کے ممبران ہیں اور مسند اقتدار پہ آپ نواز شریف کو بٹھا کے نظام چلائیں گے تو آپ کی خام خیالی ہے۔ یہ جو نفرت کے شعلے بڑک چکے ہیں، یہ نہ نواز شریف کو حکومت کرنے دیں گے اور نہ اس نظام کو چلنے دیں گے۔ باقی فیصلہ جو ہے پھر پاکستان کے عوام خود جو ہے فیصلہ کرے گی کہ راست اقدام کیا اٹھانا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ شیر افضل مولانا صاحب، صدر پاکستان کے پاس اختیارات ہیں، کیا وہ عمران خان پاکستان کا اس کے تحت صدر عارف الوی کو عمران خان کی جو سزا ہے وہ معاف کرنی چاہیے؟ میری گزارش ہے اگر تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں، بار بار آپ پیچھے سے بول رہے ہیں۔
صدر صاحب کے پاس آئینی اختیار ہیں آرٹیکل 45 کے تحت سزائیں معاف کرنے کا، اور ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس ایشو پہ خان صاحب سے ایک دفعہ برسبیل تذکرہ ذکر ہوا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے پائے کا سیاستدان معافی نامے کی درخواست لکھے گا اور سزا معطل کروائے گا. یہ خان سے میں ریموٹلی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں. وہ جیل کے قید و بند کو ترجیح دے گا، اپنے بنائے گئے صدر سے اپنی رہائی کی درخواست نہیں کرے. کیا تحریک انصاف مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ مل کر اسمبلی میں بیٹھے گے؟ یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے کہ کن کے ساتھ مل کے ہم نے بیٹھنا ہے. کل میں خان صاحب سے مل رہا ہوں اور دیگر ذمہ داران بھی مل رہے ہیں، تو کل تک معاملات واضح ہو جائیں گے. اچھا مروان صاحب، یہ کہیے گا کہ آپ نے جیسے پارٹی کو بھی تجویز دی اور یہاں پہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف مارچ یا دھرنا کیا جائے، تو یہ دھرنا یہ نگران حکومت کے خلاف ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگا یا جوڈیشری کے خلاف ہوگا؟ سب کے خلاف. آپ کس کے خلاف دھرنا؟ سب کے خلاف ہو، سب ملے ہوئے ہیں، سب نے تو یہ کرایا ہے. والی بال کے میچ میں ایک بال اٹھاتا ہے دوسرا کٹ مارتا ہے، تو یہی تو ہے. سب نے مل کے، الیکشن کمیشن، اسٹیبلشمنٹ، سپریم کورٹ، سب نے مل کے ملک کو اس نہج پہ پہنچایا. تو لہٰذا ہمارا اختلاف اور احتجاج ان سب کے خلاف ہے. فائنل کال دے رہے ہیں. پی ایم ایل این کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے 30 سے 35 ریزرو سیٹیں اچیو کر لی ہیں. ریزرو سیٹوں کے حوالے سے آپ کی پی ٹی آئی کی کیا پلاننگ ہے؟ جو ہماری نام دے گئے تھے تحریک انصاف کے حوالے سے، کیا کسی جماعت کے ساتھ مل کر کوئی اس کے اندر؟ جی ہاں، وہ ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. ہمیں اپنی ریزرو سیٹیں ملیں گی. شیر افضل ملوث صاحب، آپ نے اپنی ذاتی رائے تو دی ہے کہ لانگ مارچ کرنا چاہیے اسلام آباد کی جانب. جو دیگر کور کمیٹی کے ارکان تھے، کیا ان کی جانب سے بھی اتفاق کیا گیا ہے؟ اگر نہیں کیا گیا تو ان کی کیا رائے تھی اس معاملے پر؟ میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے ظاہر کی ہے. میری رائے کے ساتھ کوئی اگری کرے یا نہ کرے، میرا اپنا ایک موقف ہے. اپنا بزدلی کے لیے ساری عمر پڑی ہے، لیکن اس وقت جو ہے خاموش رہنا یا بزدلی دکھانا، یا اس وقت جو ہے عوام کی مینڈیٹ کی توہین ہونے دینا، یہ پاکستان کے ساتھ ظلم و جبر کے برابر ہوگا. ضرورت ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ لبیک کہیں. حالات یہ سب کو کہیں آر او کے دفتر کے سامنے دھرنا دی سے کیا حالات سدھرنے ہیں. یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے، یہ کسی ایک آر او کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ایک کینڈیڈیٹ کا ہے. یہ پاکستان کی پوری آبادی کا مسئلہ ہے، تمام پاکستان کا ہے. لوگوں نے 185 ممبران نیشنل اسمبلی کو منتخب کیے پی ٹی آئی کا، اب آپ ان کو ریڈیوس کر کے BNA میں پہ لے آئیں. عمران خان کی جانب سے کوئی ڈائریکشن دی گئی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے؟ جی میں نے یہ اپنی رائے ظاہر کی آپ ہے. کل جا کر ان سے بات کریں گے؟ میں تو یہ رائے میں نے اپنی کور کمیٹی کی جو ہماری گروپ ہے اس میں بھی میں نے ظاہر کی ہے. اب خان صاحب جو ہیں وہ فائنل اتھارٹی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میری رائے درست ہے یا حالات کے مطابق ہمیں یہ راست اقدام اٹھانا چاہیے تو وہ شاید اگری کر لے، اور اگر دوسرے دوست پریویل کرتے ہیں تو جو بھی فیصلہ ہوگا. صاحب ذرا کنفیوژن ہے، چونکہ رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کال دی ہے کہ کارکنان اس وقت اسلام آباد پہنچے، یہ ذرا کلیریفائی کر دیجیے گا کہ ابھی آپ کال دے رہے ہیں کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے کی؟ نہیں میں نے یہ تو میری کال نہیں ہوگی، یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا. یہ تو میں نے اپنی رائے دی ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ ہمیں کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے کی کال دینی چاہیے. یہ میری رائے ہے، یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے. نہ خان صاحب نے ابھی تک اس فیصلے کی کیا اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہے. مروان صاحب یہ بتائیے گا کہ رشین فیڈریشن، کامن ویلتھ اور یورپی یونین سمیت امریکہ کی جانب سے بھی ان انتخابات پہ سوالات اٹھائے گئے. بحیثیت وکیل ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ کیا پی ٹی آئی بھی یونائٹڈ نیشن کو اس حوالے سے کوئی خط لکھنے جا رہی ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کتنی ایسی سیٹیں ہیں جو الیکشن ٹریبونل، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے واپس پی ٹی آئی کو مل سکتی ہیں؟